بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ بزم شعر و ادب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم سال دوم کے نصاب میں شامل سبق ہوائی سے متعلق پڑھیں گے۔ اس میں موجود اہم جو مقامات ہیں ان کی تصاویر بھی جو ہے وہ اس میں دی گئی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سال دوم کے نصاب میں شامل سبق ہوائی سے متعلق پڑھیں گے۔ ہوائی امریکہ کی 50ویں ریاست ہے۔ اس میں جو مصنفہ ہیں اس نے ہوائی کے اپنے سفر نامے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس سبق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو اہم مقامات ہیں ان کی تصاویر دی گئی ہیں تاکہ جو چیزیں تشنہ رہ جائیں وہ جو ہے جن چیزوں کی تشنگی رہ جائے وہ مکمل ہو جائے۔ ہوائی یہ اس کا ایک منظر ہے اور بیگم اختر ریاض الدین کی تصویر یہاں پہ دکھائی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم تعارف کی طرف بڑھیں گے۔ بیگم اختر ریاض الدین اردو سفر نامہ کی ایک نئی طرز کی موجد ہیں۔ ایک مدت تک درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ رہیں۔ ان کی شادی ایک اعلیٰ سرکاری افسر سے ہوئی تھی جو وفاقی سیکٹری اور رومانیہ میں سفیر رہے۔ ملازمت کے دوران انہیں کبھی کبھار بیرون ملک سفر کرنا پڑتا تو ان کی بیگم بھی ان کے ہمراہ سیر و سیاحت کر لیتی۔ آپ لکھنے لکھانے کا فطری ذوق رکھتی تھیں، چنانچہ وہ اپنے مختلف سفروں کے حالات کو قلم بند کرتی رہیں۔ ان کا مشاہدہ بھی اچھا تھا اور اسلوب بیان بھی دلچسپ، چنانچہ ان کی سیاحتی تحریریں خاصی مقبول ہوتیں۔ انہوں نے یک بعد دیگرے 2 کتابیں شائع کیں، 7 سمندر پار اور دھنک پر قدم۔ دھنک پر قدم ایسی کتاب ہے جس کو آدم جی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ ان کے ساتھ دونوں سفر ناموں میں مشرق اور مغرب کے مختلف ملکوں کی معاشرت اور تہذیب کے متعلق اتنی دلچسپ معلومات ہیں کہ آدمی گھر بیٹھے دنیا کے ان ملکوں کی سیر کر لیتا ہے۔ شامل نصاب سبق کے جو سفر نامے ہیں یہ دھنک پر قدم سے لیا گیا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب میاں ریاض الدین امریکہ کی ہوائی یونیورسٹی کے قریب واقع علمی مرکز ایسٹ ویسٹ سینٹر سے کچھ عرصہ کے لیے منسلک تھے۔ سبق سے متعلق جو اہم توضیحات ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھتے ہیں۔ ہوائی امریکہ کی 50ویں ریاست جو بحر الکاہل میں کئی جزائر پر مشتمل ہے۔ اس کا دارالحکومت ہونولولو، بندرگاہ پرل ہاربر ہوائی کے جزیرے اواہو میں واقع ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے یہ بندرگاہ تباہ کر دی تھی۔ امریکہ نے بدلہ لینے کے لیے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیے۔ BOAC مشہور برطانوی ہوائی کمپنی ہے۔ اس کا پورا نام بنے گا برٹش اوورسیز ایئر ویز کارپوریشن۔ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر۔ بحر الکاہل پیسیفک اوشن، دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر۔ جنرل شیخ بیگم شیخ ایوب خان کے دور میں جاپان میں پاکستان کے سفیر اور ان کی بیگم۔ مرزا غالب اور کلکتہ۔ انگریزوں کے دور حکومت میں کلکتہ دارالحکومت رہا۔ وہاں ترقی اور انگریزی تہذیب و تمدن کے مظاہر تھے۔ غالب اپنے پینشن کے مقدمے کے سلسلے میں وہاں گئے اور کلکتہ کے حسن و رعنائی سے متاثر ہو کر یہ شعر کہا:
کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر ہوائی کے دارالحکومت ہونولولو میں یونیورسٹی کے قریب ایک بڑا تعلیمی اور ثقافتی مرکز جہاں دنیا بھر کے لوگ تعلیم و تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ فجی کے جزائر نیوزی لینڈ کے قریب واقع ایک مجمع الجزائر کا نام، جس میں 840 میں سے صرف 100 جزیرے آباد ہیں، 1970 عیسوی میں برطانیہ کی 96 سالہ غلامی سے آزاد ہوا۔ 1984 عیسوی میں کل آبادی 7.25 لاکھ تھی۔ اس کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے کلکتہ اور BOAC ایئر لائنز کا نظارہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ سفر نامہ نویس نے جب اپنے خاوند کے پاس امریکہ جانے کا ارادہ کیا تو اپنے گھر کا سارا سامان سمیٹ کر ایک گیراج میں بند کر دیا۔ پھر BOAC کے ہوائی جہاز کے ذریعے کراچی سے روانہ ہوئی۔ کلکتہ میں پرواز کچھ دیر کے لیے رکی تو وہ کلکتہ کی سیر کے لیے نکلیں، مگر ہندوستانی کسٹم آفیسر اور کلکتہ کی بنیا پولیس نے اتنا تنگ کیا کہ انہوں نے بمشکل ان سے جان چھڑوائی۔ یہاں پر یہ پیسنجر ٹکٹ ہے BOAC کا جو سامنے دکھایا گیا ہے۔ ہوائی اور ٹوکیو کا فضائی نظارہ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے۔ پھر یہ پرواز ہانگ کانگ کے لیے روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچ کر انہیں کچھ سکون ملا اور پھر وہاں سے ٹوکیو پہنچیں۔ ٹوکیو کے سفر کا راستہ طوفانی تھا اور سارا راستہ جہاز لرزتا رہا، لیکن ٹوکیو میں جنرل شیخ اور ان کی بیگم کی امدادات نے راستے کی پریشانی کو دور کر دیا۔ یہاں سے جاپان ایئر لائنز کے ذریعے ہوائی کے دارالحکومت ہونولولو پہنچی۔ ان کا یہ سفر بڑے آرام سے طے ہوا۔ سفر نامہ نویس نے ٹوکیو سے اگرچہ اپنی میاں کو اپنی آمد کے متعلق آگاہ کر دیا تھا، مگر بعض وجوہات کی بنا پر وہ ایئرپورٹ پر نہ آ سکے۔ ہاروں سے استقبال کی توقع خاک میں مل گئی اور وہ بمشکل منزل مقصود تک پہنچی۔ گھر دیکھا تو ہر شے بے ترتیب اور گرد آلود پائی۔ بڑی مشکل سے گھر کو گھر کی شکل دی اور لنچ قریبی ہوٹل میں جا کر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جزیرہ آواہو دیکھا، جہاں فطرت کا حسن اپنے کمال پر تھا اور بحر الکاہل کا ساحل ایک عجیب کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ سمندر جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ اجلا اور چمکیلا ہے۔ یہاں کے کوہساروں نے اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ بخشا ہے۔ اگلے دن انہوں نے ہنوبا بے پر پکنک منائی اور ہوائی کی یونیورسٹی کی سیر کی، جو دنیا بھر میں علوم سمندر میں سبقت لے گئی ہے۔ ہوائی فطرت کے دیے ہوئے حسن اور انسان کے بخشے ہوئے جمال کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہاں کی سپر مارکیٹ اپنی وسعت اور اشیاء کی گوناگوں کثرت کے اعتبار سے امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ، امریکن طرز حیات کا بنیادی قلعہ اور امریکن اشیاء کی فراوانی کا ایک موجیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ اس مارکیٹ میں پہنچ کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں۔ میاں کی کار اگرچہ پرانی تھی، مگر ہزاروں میل کی سیر میں اس نے سفر نامہ نویسی کا پورا ساتھ دیا اور کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ گھر کا ٹیلی ویژن بھی بمشکل کام کرتا تھا،
اور گھر میں موجود واجبی سا فرنیچر بھی کچھ برا نہیں تھا۔ سفر نامہ نویس کا یہ معمول تھا کہ 2-3 دن کا کھانا پکا کر فریج میں رکھ دیا اور خود سیر کو نکل گئیں۔ وہاں کی لائبریریوں سے انہوں نے خوب استفادہ کیا۔ پروفیسروں، طلباء اور سیاحوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کا وقت بہت اچھا گزرا۔ امریکہ کی حکومت نے ایسٹ ویسٹ سینٹر کے نام سے ایک عظیم الشان مرکز قائم کر رکھا ہے۔ یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر کا ایک نظارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہاں مشرق و مغرب سے عالم آتے ہیں اور نہ صرف اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ انہیں معقول وظیفہ ملتا ہے اور یہ سینئر اسکالر کہلاتے ہیں۔ ان کے میاں بھی یہاں کام کرتے ہیں اور اس مرکز کی علمی فضا سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس ادارے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امریکہ کے بہترین عالم یہاں آتے ہیں اور علمی موضوعات پر لیکچر دیتے ہیں۔ اس مرکز میں ایک خوبصورت باغ بھی ہے جو جاپانی فن آرائش گل کا ایک ایمان شکن مظاہرہ ہے۔ اس سینٹر کے علاوہ یونیورسٹی کی وسعت اور مشرق و مغرب سے آنے والے طلباء کا ربط ضبط فکری اور معاشرتی اعتبار سے معلومات افزا ہے، اور یونیورسٹی کا ظاہری حسن نہایت دل آویز ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔